اسی طرح نماز باجماعت میں اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باجماعت نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے، یعنی نماز باجماعت میں جو زیادہ ثواب رکھا ہے، اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں، یعنی پاؤں بھی جب سیدھے صف میں کھڑے ہوں تو برابر ہوں، اور جس کے لیے ایڑیاں برابر کی جاتی ہیں، اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں، صف بندی ہوگی تو ایک انسان کی طرح بن جائیں گے، یعنی ایک طاقت پیدا ہوگی اس میں، اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے، یعنی سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، امیر بھی غریب بھی۔ بعض باتیں بعض لوگوں کے دماغوں میں خود ہی ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، اس کو باجماعت نماز ختم کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ کسی میں زیادہ نیکی کا اثر ہے، اچھے اونچے مقام پر ہے نیکیوں کے، دوسرا بھی اس کو اثر کرے گا، اس کو قبول کرے گا۔ بس نیکیوں کے اثر کو قبول کرنے کے لیے باجماعت نماز بھی فائدہ دیتی ہے۔ بس نماز باجماعت سے جہاں ایک وحدت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ امت میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں ایک دوسرے کی نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ایک ہی صف میں زیادہ نیکیاں بجا لانے والے اور روحانی لحاظ سے بڑھے ہوئے اور اسی طرح کمزور لوگ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے تو کمزوروں پر نیکوں کا اثر پڑے گا، اور ان میں بھی نیکیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے اور روحانیت کے بڑھانے کی قوت بڑھے گی۔ اور جب یہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور جب روحانیت بڑھتی ہے تو پھر شیطانی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں عبادتوں اور نمازوں کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بس اگر ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کی بہتری اور وحدت کے قیام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان لیا، اور دوسری طرف ہمارے عملوں اور خاص طور پر بنیادی اسلامی حکم کے بجا لانے میں کمزوری ہو، بنیادی جو فرض ہے اس میں کمزوری ہو، اس چیز میں کمزوری ہو جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اس چیز میں کمزوری ہو جو اس مقصد کے حصول کے لیے جو کم از کم معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے۔ اولاد کو